السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان کا پہلا رکن کلمہ ہے، جس کے لیے یہ لازم ہے کہ اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، زبان بولے تو پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے، اور اندر ایمان دل میں ہوگا تو پھر وہ کامل ایمان ہوگا، اور اگر دل کے اندر ایمان ہی نہیں ہے اور زبان بول رہی ہے تو پھر وہ مدینہ کے منافقین کا حال ہوگا کہ جس کے لیے سورۃ منافقون اتری تھی۔ اور اگر مکے کے اندر اور مدینہ کے اندر موجود یہودیوں کا حال یہ ہے کہ دل کے اندر تو ایمان ہے کہ یہی اسلام ہے اور یہی پیغمبر ہے اور یہی قرآن ہے اور یہی وحی ہے اور یہی جبرائیل ہے، لیکن وہ ماننے سے باز آ رہے ہیں یا مفادات آگے رکھ رہے ہیں، تو پھر ان کو یہودی یا عیسائی کہتے ہیں، سوائے ان کے خوش بختوں کے کہ جس میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم عبداللہ ابن سلام ہے یا کعب الاحبار ہے، جن کو عمر فاروق کہتے تھے کہ تم تو یہودیوں کو بھی پیر ہو اور اب ہم مسلمانوں کو بھی پیر ہو، ہمیں بتاؤ کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے۔ تو جو زبان سے اظہار ہے تو وہ اسلام بن کر پھوٹتا ہے، کلمہ بنتا ہے پہلا رکن، پھر 5 ٹائم نماز کے پھر وہ ادا کیے جاتے ہیں، اور پھر جس وقت کے یہ دن حج کے آ رہے ہیں تو اس میں حج کے لیے کلمے بولے جاتے ہیں حاضری کے، اور اس کے لیے زبان سے اظہار ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لیکن مشرکین مکہ حضرت ابراہیم کی اپنے آپ کو اولاد سمجھتے تھے اور ان کا وارث سمجھتے تھے، لیکن شرکیہ بہت ساری باتیں انہوں نے بیچ میں ایمینڈمنٹ کر رکھی تھیں، اور اس کے لیے اس تلبیہ کے اندر بھی وہ شرکیہ بولتے تھے۔ اور 13 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جو گزارے تھے ہجرت سے پہلے، ان میں نبی پاک ان کو کہا کرتے تھے کہ اگلے کلمے مت کہو کہ اے خدا تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے صرف وہی شریک ہیں جن کو تم نے خود شریک بنایا ہے، الا شریکن هو لک تملکہ وما ملک، اور وہ مالک بھی بن گئے اور مختار بھی بن گئے اور سب کچھ بن گئے کہ مالک نے، خدا نے ان کو اختیار دیا تھا۔ اور یہ کہا کرتے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے مقرب ہیں، ہمیں خدا کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال اس شرک کے بت کو کاٹنے کے لیے بہت بے پناہ مشقتیں اور مشکلات برداشت کیں، اور پھر مدینہ ہجرت بھی کرنا پڑا۔ تو اس لیے یہ زبان سے اظہار جو ہے وہ توحید کے کلموں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس میں صحیح وہی تلبیہ ہوتا ہے اور وہی تکبیر کے نعرے ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جنگ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے شرکیہ نعرے لگائے اولو حبل اولو حبل، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ تم کہو اللہ اعلیٰ و اجل، اور پھر یہ کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اور پھر یہ جواب میں جتنی مسلمانوں کی 70 سے اوپر جگہیں ہوئی ہیں، ان میں جب بھی تکبیر کے نعرے لگتے تھے تو پہلا بلندی کا تکبیر کا نعرہ یہ تھا کہ جنگ آ رہی ہے، دوسرا جب نعرہ لگتا تھا تو اس کا مطلب ہے ہتھیار سنبھال لو، اور جب تیسرا نعرہ چھوٹتا تھا اللہ اکبر تو پھر تیر اور تلوار اور گھوڑے اور نیزے چلنے شروع ہو جاتے تھے۔ تو یہ طریقہ مسلمانوں کا، اور آج کل مسلمانوں نے بہت کچھ بگاڑ لیا ہے، اور ان کی بجائے تکبیر کے نعروں کی جائے کچھ اور نعرے بیچ میں شامل کر لیے ہیں۔ اسلام وہی ہے جو زبان سے نبی پاک اور صحابہ کرام نے دنیا کو دیا ہے، اور اس کے علاوہ ہم اگر کچھ اور کلمے بولیں گے تو پھر وہ قبول بھی نہیں ہوئیں گے، اور اس لیے اس کے لیے اور لفظ بولا جاتا ہے جس کا اظہار ہم کسی اور ولاگ میں انشاءاللہ بہت جلد کریں گے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں۔